بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مارزویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ زویب جوتا۔ آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے درخواست برائے تبدیلی تفتیش۔ اس کو ڈرافٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اور یہ کیوں لکھنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر FIR ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے بیل کروانی ہے۔ وہ بیل کا طریقہ میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، بلکہ اس کی میں نے ڈرافٹنگ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ درخواست برائے تبدیلی تفتیش، کہ آپ کوئی سب انسپیکٹر یا SI کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا اور وہ آپ کو جو ہے مقدمہ نہیں سن رہا اور دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہا، آپ کے خلاف ہے، یا دوسری پارٹی سے رشوت لی ہوئی ہے، تو آپ اس کے خلاف ایک درخواست لکھ سکتے ہیں کہ اس کی تبدیل کی جائے، کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سن رہا۔ تو یہ آپ نے درخواست کس کو لکھنی ہے؟ یہ درخواست آپ نے لکھنی ہے SHO کو یا DPO کو، کیونکہ ہائر اتھارٹی کے پاس درخواست لکھی جاتی ہے، پھر ہی وہ تبدیل کرتے ہیں۔ CPO اگر سن لے ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ DPO کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر DPO ہی نہ سنے تو سنوائی ہو آپ کی، تو پھر آپ ڈائریکٹ IG کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہے، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے باخدمت جناب SHO صاحب او CPO صاحب۔ یہ میں CPO صاحب کو لکھ رہا ہوں، آپ کا جو شہر ہے آپ نے اس کے مطابق اس شہر کا نام لکھ دینا ہے۔ درخواست برائے تبدیلی تفتیش، اس کے بعد FIR کے اوپر مقدمہ لکھا ہوگا، آپ نے وہ مقدمہ نمبر لکھ دینا ہے، اور جو مورخہ تاریخ ہوگی وہ آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جرم لکھنے ہیں کہ کون کون سے ہیں جو اس نے لگایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھانہ لکھ دینا ہے جس تھانے میں یہ FIR آپ کے اوپر ہوئی ہے، اور سٹی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جناب علی سائل حسب زائد عرض گزار ہے یہ کہ مقدمہ مذکورہ بالا برخلاف سائل درج شدہ ہے۔ مطلب کہ درخواست جو ہے نا آپ کے خلاف ایک مقدمہ ہو گیا ہے، وہ ہے یہ کہ مذکورہ بالا مبنی بر جھوٹ اور خلاف واقعات ہے۔ مطلب وہ جھوٹ پر ہے اور واقعے کے بالکل خلاف ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن یہ آپ نے لکھنی ہے، یہ دو لائن تو آپ نے ہر ہی ٹاپک کے اندر لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تیسری لائن یہ لکھنی ہے، یہ کہ مقدمہ مذکورہ بالا میں لگائے گئے الزامات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تیسری لائن آپ نے یہ لکھ دینی ہے کہ یہ جو تمام اس نے ہم پر الزامات لگائے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ چوتھی جو آپ کی لائن ہوگی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے پاس کوئی مثلاً کہ وہ کسی میجر کا یا جرنل کا یا کرنل کا یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہائی رینک کا، یا اس کا کوئی دوست ہے، یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی تفتیش ٹھیک نہیں کر رہا، تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو مدعی ہے اس کے ساتھ ساز باز ہے اور ہمارا مقدمہ نہیں سن رہا۔ تو آپ نے اس میں چوتھی لائن یہ لکھنی ہے، یہ کہ مستغیث مقدمہ ایک میجر ہے جس کی مقامی پولیس پر اثر و رسوخ اور ملی بھگت کی وجہ سے یاسر خان کون ہے، سب انسپیکٹر ہے، یہ تفتیشی ہے، تفتیشی افسر مذکورہ بالا کی تفتیش غیر جانبدارانہ نہ کر رہا ہے، بلکہ مشتبہ مقدمے کو فیور دے رہا ہے۔ بدین وجہ سائل تفتیشی افسر مذکورہ بالا سے انصاف کی کوئی توقع نہ ہے۔ یہ آپ نے چوتھی لائن لکھ دینی ہے۔ اگر وہ اس کا کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی بڑا بندہ ہے جس کے ساتھ اس کے وہ جو ہے مدعی ہے، مستغیث ہے، وہ ہے، تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے پانچویں لائن پہ، یہ کہ ایویڈنس جو سائل نے تفتیشی افسر کو فراہم کیے ہیں وہ ان ایویڈنس کو زیر غور نہیں لا رہا۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کوئی کہ یہ جو مقدمہ ہے مجھ پر جھوٹا ہے، میں اپنے کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ بھی نہیں سن رہا،
تو آپ نے ان کا بھی ذکر کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے چھٹے نمبر پر یہ لکھنا ہے یہ کہ تفتیش افسر مستقیس مقدمہ سے رشوت لی ہوئی ہے، بدی وجہ وہ سائل کو اپنی تفتیش میں گنہگار کرنے کے در پہ ہے۔ آپ نے اگر اس نے رشوت آپ کو کنفرم ہے کہ اس نے کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی پھر آپ لکھ سکتے ہیں، اور FBR پہ آپ وہ ایک درخواست بھی اس کے اوپر دے سکتے ہیں کہ یہ اس نے رشوت لی ہوئی ہے۔ نمبر 7 پہ یہ ہے کہ بیان ریکارڈ نہیں کر رہا، گواہان کے بیانات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کوئی گواہ پیش کیا ہے وہ اس کے ریکارڈ نہیں لکھ رہا تو آپ نے یہ لائن بھی لکھ دینی ہے اپنے حساب سے، اگر یہ بنتی ہے تو۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جو اینڈ ہے وہ اس طرح لکھنا ہے، اندری حالت استدعا ہے کہ چونکہ تفتیشی افسر یاسر خان SIA مقدمہ مذکورہ کی تفتیش جانبدارانہ اور غیر منصفانہ ہے، بدی وجہ سائل کو مذکورہ تفتیشی افسر سے انصاف کی کوئی توقع نہ ہے، لہذا مقدمہ مذکورہ کی تفتیش یاسر خان سے تبدیل کر کے کسی دیگر ایماندار غیر جانبدار فرض شناس افسر کے سپرد کی جائے جو کہ میرٹ پر تفتیش کرے تاکہ سائل کو انصاف فراہم ہو سکے، جناب کی عین نوازش ہوگی۔ آپ نے عرض لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے، اپنا پتہ لکھنا ہے، فون نمبر لکھنا ہے، اور اینڈ پر جو آپ نے جس دن کی درخواست دی ہے وہ لکھ دینی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا ایک پوری درخواست ہو جائے گی جو آپ نے لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا امید ہے کہ آپ نے اس کے بعد یہ آپ CPO صاحب کے آفس میں جائیں گے، یہ درخواست دیں گے، وہ آپ کے ڈائری نمبر دے دیں گے اور آپ کو ویٹ کرنے کے لیے بولیں گے۔ اگر CPO صاحب آپ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد وہ آپ سے سوال جواب کریں گے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ ہے، آپ بتانا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسے ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی، جبکہ دوسرے کو اندر تھانے کے اندر والے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور ہمیں باہر سے ہی گالیاں دے کر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ تفتیش جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے سیکھا اور سمجھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے۔ اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔